آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا ہے انتظار آ ہی گیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ابتدا اس خدائے بزرگ و برتر کے مقدس ترین نام سے جس نے انفس و آفاق کو جامع وجود بخشا، جس نے زمین کو وسعت، آسمان کو رفعت، سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی اور پودوں کو شادابی اور بلبلوں کو نغمہ سنجی عطا فرمایا، کیونکہ وہ صاحب فضل و کمال ہے، بے نظیر و بے مثال ہے۔ دماغ جس کا تصور نہیں کر سکتے، دل جس کا تخیل نہیں کر سکتے، آنکھیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی، جسم جس کا احساس نہیں کر سکتے، جو اپنی تمام مخلوقات میں جلوہ گر ہے، ذرہ ذرہ جس کی حمد و ثنا سے خوش منظر ہے۔ چمک چمک تیری عیاں بجلی میں، آتش میں، شرارے میں، جھلک تیری ہویدا چاند میں، سورج میں، تارے میں، بلندی آسمانوں میں، زمینوں میں تیری پستی، روانی بحر میں، افتادگی تیری کناروں میں، اور درود و سلام کی سوغات اس بابرکت ذات کی بارگاہ عزت مآب میں جو فخر موجودات ہے، خلاصہ کائنات ہے، آبروئے آدمیت ہے، وقار انسانیت ہے۔ رکھ لیا جس نے کہ فیضی آدمیت کا وقار، رکھ لیا جس نے کہ فیضی آدمیت کا وقار، ناز اس پر پھر نہ کیوں تاریخ انسانی کرے۔ جی ہاں، بھیجنے والے نے بھیجا اور آنے والے آئے، مشرق میں آئے، مغرب میں آئے، شمال میں آئے، جنوب میں آئے، عرب میں آئے، عجم میں آئے، ہر دور اور ہر قرن میں آئے، مگر وہ سب سے آخر میں آئے، سب کے لیے آئے، قیامت تک کے لیے آئے، جن کی آمد سے کفر و شرک کی گھمگھور گھٹائیں چھٹی، ظلم و جور کی رسمیں مٹی، غلامی کی زنجیریں کٹی، رحمت کی سوغاتیں بٹی، اخلاق و محبت کی دولتیں لٹی، آدمیت کے مقدر کا دھندلا ستارہ چمکا اور فضائے جمود و تعطل ٹوٹی۔ سلام سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا طائف کی گلیوں میں، سلام سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا طائف کی گلیوں میں، سلام اس پر کہ جس کا حسن ہے پھولوں کی کلیوں میں، سلام اس پر کہ جس نے نارے دوزخ سے بچایا ہے، سلام اس پر جو عالم کے لیے رحمت کا سایہ ہے۔ مکرم سامعین، اس دنیا آب و گل میں مسرت و شادمانی کے مواقع جب بھی اور جہاں کہیں بھی میسر آتے ہیں تو قدردانوں اور ناقدروں، احسان شناسوں اور احسان فراموشوں کے کردار بھی چمکتے سورج کی طرح نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ناقدروں کے سینے اکڑ جاتے ہیں، سر غرور و تکبر سے بلند ہو جاتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اپنے دست و بازو اور قوت و تدبیر پر ناز کیا جاتا ہے، مال و دولت کو لغو اور بیکار کاموں میں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، جبکہ قدردانوں کے یہاں ایسے موقع پر گردنیں خم ہو جاتی ہیں، سینے شکر و امتنان کے جذبوں سے معمور اور آنکھیں تشکر و نیاز مندی کے اشکوں سے پرنور ہوتی ہیں، زبانیں حمد و ثنا کے ترانوں سے پرشور اور ذہن و دماغ اللہ عز و جل کی کبریائی سے مخمور ہو جاتے ہیں، سجدے شکر ادا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، محنت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور اس بات کا اعتراف و اقرار ہوتا ہے کہ ای سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ۔ انہی احساسات و جذبات کے ساتھ آج ہم بھی یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں، چنانچہ رب تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے 10 ماہ قبل جس تعلیمی سفر کا آغاز ہوا تھا،
آج بحمد اللہ تعالی و عونہ تکمیل حفظ قرآن مجید کی شکل میں اپنی آخری منزل طے کرنے جا رہا ہے۔ اسی خدائی نعمت کے اظہار اور شکر خداوندی سے قلب و جگر کو سرشار کرنے کے لیے یہ بزم آراستہ کی گئی ہے۔ دراصل اس تقریب کی نسبت اس کتاب مقدس سے ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر ہے نہ مثال ہے، اور ہوتی بھی کیسی کہ وقت بدلا، حالات بدلے، دور موجود کے دن رات بدلے، مگر لیل و نہار کی آمد و رفت، حالات کے مد و زجر اور زمانے کے انقلاب اور زبردست تغیر و تبدل کے باوجود قرآن مجید اور اس کی تعلیمات، کتاب الہی اور اس کے احکامات آج بھی اسی طرح جاودہ ہیں جیسے 1450 سال قبل تھے۔ حالات اور زمانے کے حوادث اسے ذرا متاثر نہ کر سکے، بلکہ جتنا اسے دبایا گیا اتنا ہی ابھرنے کے مواقع فراہم ہوئے، اور دنیا جہان والوں سے قرآن مجید نے اپنی حقانیت کا لوہا منوا ہی لیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس کی حفاظت و نگہبانی خود باری تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت و نگہبانی کا ایسا منظم نظام بنایا ہے کہ عقل انسانی سوچ سوچ کر حیران ہوئی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس کے مقاصد و مفاہیم کی حفاظت مفسرین کے ذریعے، اس کے احکام کی حفاظت فقہا کے ذریعے، اس کی مراد کی حفاظت احادیث نبویہ کے ذریعے کرائی، تو اس کے الفاظ و کلمات کی حفاظت کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے حفاظ کرام کی مقدس ترین جماعت پیدا فرمائی۔ انہی نیک بختوں اور سعادت مندوں میں آج کے ہمارے بھی حفاظ ہیں جن کے اعزاز و اکرام میں آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے۔ مکرمی سامعین، حقیقت کسی تصدیق کا احتیاج نہیں رکھتی، سچائی کسی کے ماننے یا تسلیم کرنے کا انتظار نہیں کرتی۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ خطۂ عالم میں خیر و فلاح کے جو بھی مظاہر ہیں، جس شکل میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کا منبع و سرچشمہ یہی کتاب ہدایت ہے۔ یورپ و امریکہ کی سائنسی ترقیات، چین و جاپان اور دیگر ریاستہائے عالم کے سیاسی انقلابات، عدالتوں کا قیام و انتظام، قوانین اور ضوابط کا اہتمام و التزام، سب اسی صحیفہ ہدایت کا عکس جمیل ہے۔ خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اسی کتاب مقدس کے پیروکار ہیں۔ مقام مسرت ہے کہ اسی نفع رساں اور ہدایت بخش کتاب سے منسوب جلسے کا انعقاد ہے۔ مسرت و شادمانی کے اس موقع پر جہاں جلسہ ضروری ہے تو وہیں جلسے کی صدارت بھی ضروری ہے، مجلس کا انعقاد ضروری ہے تو صدر جلسہ کا انتخاب بھی ضروری ہے، سفر کے لیے جہاں رفت سفر ضروری ہے تو وہیں سالار قافلہ اور میر کارواں کا تعین بھی ضروری ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ تو لیجئے دفتر شوق طویل تر ہو کر مختصر نہ رہ جائے، میں براہ راست شرافت و انسانیت کے عظیم پیکر، عجز و انکسار اور شگفتہ مزاجی کے عالی مظہر، علمی قابلیت اور تحقیقی صلاحیت کا دلکش نمونہ، عالمانہ وقار کا بزرگوار مجسمہ، نرم گفتار اور شیریں انداز سے من موہنے والے قوم و ملت کے خاموش خادم، نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو کے مخصوص سانچے میں ڈھل کر کردار و اطوار سے اپنی جانب متوجہ کرنے والی شخصیت یگانہ، جامعہ رحمانیہ کھامبیا جیسے علمی چمن کے گلے سرسبد استاد ہر دل عزیز و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ادام اللہ فیوزہم و آثارہم کا نام نامی اور اسم گرامی بطور صدر جلسہ پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح داخلی اور خارجی مصروفیات کے باوجود نہایت قابلیت کے ساتھ مدرسہ حاضہ کے انتظام و انصرام کو اپنے کاندھے پر اٹھائے رکھنے والے، ہر خاص و عام کی دینی پیشوائی اور مردہ دلوں کی مسیحائی کرنے والے ہم سب کے مخدوم عالی مرتبت حضرت مولانا احمد علی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا اسم گرامی بطور سرپرست جلسہ پیش کرتا ہوں۔
علم و فضل، دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، اصلاح و ارشاد کے میدان میں ان حضرات کے علمی کارنامے، ان کی مجاہدانہ سرگرمیاں روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ شخصیات بہم سینہ سوزیوں اور طویل قربانیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حضرات زندگی کے عیش و عشرت، جسمانی و مادی خواہشات اور بہت سی آرزوؤں اور تمناؤں اور مرغوبات و من پسند اشیاء کی قربانیوں کے بعد تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ تکمیل حفظ قرآن مجید کے اس سدا بہار موقع پر میں صدر محترم حضرت مفتی صاحب اور مدرسہ حاضہ کے فعال و متحرک کارکن اور ٹرسٹی حضرت مولانا عبد الباسط صاحب منیار دامت برکاتہم العالیہ اور اطراف و اکناف، قرب و جوار اور دور دراز سے سفری صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنی گرابار مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہماری حقیر دعوت کو صدائے لبیک کا عملی جامہ پہنانے والے، ہماری کاوشوں کو سراہنے، ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جلسے میں تشریف لانے والے تمامی مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، فَأَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا بِكُمْ کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز کرنے کے لیے شعبہ عالمیت سے درجہ عربی اول کے ایک طالب علم محمد سلمان بن عمر واپی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ پیش فرمائے۔ قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ، ایک راہ مقرر کر۔ مکرمی سامعین، اسی طرح اس جنگل میں منگل کا سما باندھنے والے اور اس ویرانے کو بستی میں تبدیل کرنے والے اور بے دینی اور جہالت کے ماحول کو دینی فضا فراہم کرنے والے ہم سب کے مربی و مرشد، اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ و مؤسس عارف باللہ پیر طریقت حضرت مولانا منیر احمد صاحب اطال اللہ بقاءہ، جو شدید علالت اور اطباء کی سفر وغیرہ سے ممانعت پر مشتمل ہدایت کے باعث جلسے میں تشریف نہ لا سکے، حضرت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے صحت یابی کی دولت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ لیکن حضرت والا نے اپنے جانشین اور خلف الرشید صاحبزادہ گرامی قدر کے ذریعے ہماری تشنا لبی کی سیرابی کا سامان بہم پہنچایا، فجزاہ اللہ خیرہ۔ علمی قابلیت کے ساتھ عملی مقبولیت کے حامل حضرت والا کے فرزند ارجمند حضرت مولانا مفتی عبد الرشید صاحب قاسمی زیرہ مجدہم کا اسم گرامی بحیثیت مہمان خصوصی پیش کرتا ہوں اور مولانا کی شان میں یہ کلمہ پیش کرتا ہوں، یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، پیمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم فاتبعونی
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت
وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها عندها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुकर्रमी सामिईन, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई इजहार ना करे तो इनकार भी नहीं कर सकता कि जब किसी को किसी से उल्फत व मोहब्बत हो जाती है तो उससे मंसूब हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात से हर मुसलमान को वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत है। इसी का नतीजा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह मदीनतुल मुनव्वरा से बल्कि उसकी गलियों से, उसके बाज़ार से, दरो दीवार से, उसके आब से, उसकी खाक से,
اس کے ذرے ذرے سے، اس کے چمن سے، چمن میں لگے پھولوں سے، پھولوں کے پودوں سے، حتیٰ کہ پودوں پر ابھرے ہوئے کانٹوں سے بھی محبت ہے۔ آئیے تصورات کی دنیا میں مدینے کی سیر کرنے کے لیے بھٹکل کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے صاحب قلم اور انشا پرداز شاعر مولانا سمعان خلیفہ ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا گنبد خضرا کے سائے میں لکھا گیا ایک مدحیہ کلام سماعت کرتے ہیں۔ قلب و ذہن کو نورانی تصورات سے سرشار کرنے کے لیے شعبہ حفظ کے طالب علم محمد انس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پیش کریں۔ پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمع جلی، پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمع جلی، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود نور فضاؤں میں، جنت کے نظاروں میں، اے شوق مجھے وار کی بارش ہے، پھولوں کی قطاروں انوار کی بارش ہے، پھولوں کی بہاروں میں، اے شوق مجھے لے چل طیبہ کی بہاروں میں، خوشبو میں نہایا خوشبو میں نہایا ہے طیبہ کا ہر ایک ذرہ، الماس چمکتے ہیں شبنم کی پھواروں میں، اے شوق مجھے لے چل طیبہ کی بہاروں میں، اے حسن نبی کیوں کر تیرا بیان ممکن، اے حسن نبی کیوں کر تیرا بیان ممکن، رمزوں کفایوں میں، لفظوں میں اشاروں میں، رمزوں میں کنایوں میں، لفظوں میں اشاروں میں، انوار کی بارش ہے، پھولوں کی قطاروں میں، طلعت سے ودادی انوار کی جو کرنی، طلعت سے ودادی انوار کی جو کرنی، تابش کا پیدا ہے چاند ستاروں میں، الماس چمکتے ہیں شبنم کی پھواروں میں، دنیا نے کوئی تجھ سا کب اور کہاں دیکھا، دنیا نے کوئی تجھ سا
تصویر نہاں اس کی قرآن کے پاروں میں، تصویر نہاں اس کی قرآن کے پاروں میں، منبر تیرا مل جائے سمعہ کو مقدر سے، منبر تیرا مل جائے سمعہ کو مقدر سے، حسان کے جیسا ہو وہ مدح شعاروں میں، خود نور فضاؤں میں، جنت کے نظاروں میں، اے شوق مجھے لے چل طیبہ کی بہاروں میں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ مکرمی سامعین، ہمارے ادارے کی تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں میں درسیات کے علاوہ طلباء کی صلاحیت و استعداد نکھارنے اور اس میں جلا پیدا کرنے کے لیے مختلف خارجی شعبہ جات کا قیام و انتظام ہے، جس میں طلباء اپنی بساط کے مطابق سرگرم عمل رہتے ہیں، مشق و تمرین کے ذریعے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں۔ ہر ایک کی ہفتہ وار انجمنیں ہوتی ہے اور سال کے آخر اختتامی نشست ہوتی ہے، جس میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے طلباء کی انعامات وغیرہ سے مدرسہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ من جملہ النادی العربی یعنی عربی انجمن اور انجمن اصلاح البیان اردو انجمن ہے۔ دونوں کا مقصد مقتضائے حال کے مطابق اپنے فرض منصبی یعنی اصلاح و ارشاد، دعوت و تبلیغ اور اعلاء کلمت اللہ کے فریضے کو بحسن و خوبی انجام دینا، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جس سرگرمی کی ضرورت ہے اسے خطابت کہا جاتا ہے، جس کی اہمیت اور افادیت ہر زمانے میں اور ہر زبان میں اور ہر جگہ مسلم ہے۔ وقت کی نزاکت پیش نظر ہے، اس لیے دونوں انجمن سے ایک ایک تقریر پیش کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں فضائل جماعت التبلیغ کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد شعبان بہار شریک درجہ عربی سوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عربی زبان میں تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بنور الإيمان بالدعوة والتبليغ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة، والسلام على أصحابه الذين هاجروا في أنحاء العالم كله للدعوة والتبليغ. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. أريد أن أخطب بين أيديكم خطبة وجيزة حول عنوان فضائل جماعة التبليغ. أيها الناس، إن جماعة التبليغ هي جماعة مباركة نيرة متواضعة ربانية، يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ويحثون الناس على ذلك. جماعة التبليغ انتشرت في آفاق الأرض كلها فلله الحمد والمنة. جماعة التبليغ يدعون إلى الخير ويعلمون الناس الدين، ولا يخرجون عن الأمور الستة من التوحيد لا إله إلا الله والرسالة وإقامة الصلاة والإخلاص والعلم والذكر وإكرام المسلمين. جماعة التبليغ هدى الله بهم الملايين وأخرج بهم ألوف الآلاف من ظلمات المعاصي والمنكرات إلى نور الطاعات العبادات.
جماعت التبلیغ عقیدتهم عقیدت اہل السنة والجماعة. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد اردو زبان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے درجہ فارسی اول کے طالب علم سعد اللہ بہار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں اپنی تقریر پیش فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. صدر علی وقار اور شہدائیان رسالت، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طوبہ بے برگ و بار ہو جاتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، کرم فرما. اس آہو پکار چیخو پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے. عالم انسانیت کی فضائے روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی اور شادابی کی بشارت سنائی. یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا ماہ تابہ ہے جس نے توحید الہی کی چمتکار سے کفرستان کو جگمگا دیا. ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہیں چھاتی جبکہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عاشقان رسالت جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا ہے، مگر پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سامنے اس نے بھی یقین عقیدت خم کر دیا. اور کیوں نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جانی دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے. ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا مگر قیصر روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے. سراقہ بن جعشم سعود کے لالچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل بن کے گھوڑا دوڑایا تھا، آپ نے اسے بھی سند امان دے دی. عمیر بن وہب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں. رسول عربی کے دیوانوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انفرادی طور پر دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سارے مواقع آئے، مگر انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی. یہی وہ مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام اور پیغمبر اسلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، جن کی چیرہ دستیوں کے تسلسل نے رسول اللہ کو ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیا تھا. آج اسی وادی مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے. صحن حرم میں تمام گستاخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا. ہر ظالم مظلوم کے دستے قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثاء کے قبضہ تصرف میں تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عسکری ترنگ اور فوجی دھن میں الیوم یوم الملحمہ کے ترانے گا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، آج ابو جہل کے آدم خور رضاکاروں اور دنیا کفر کے گردسوں سے بدلے کا دن ہے. مگر قربان جائیے اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر کہ جس نے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں فرمایا نہیں، آج تو عفو و درگزر کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے. ہم تو رحمت اللہ
ہم انسانیت کو آباد کرنے آئے ہیں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور لشکر اسلام کے جیالوں نے شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ کو ان اعدائے اسلام کے ہولناک مظالم اور کالے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ انہی درندوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر ٹپکایا تھا، یا رسول اللہ انہی بدبختوں نے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ہندا ہے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بحالت نماز آپ کی گردن میں غلاظت ڈالی تھی، یا رسول اللہ یہ وہی ہے جنہوں نے مکہ کی گلیوں اور آپ کی گزرگاہوں میں کانٹے بچھائے تھے، یا رسول اللہ یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنوں اور ساحر کہا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ دوستو ایسے پرجوش سپاہوں کے سپہ سالار آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار کو تو اور زیادہ بھڑکنا چاہیے تھا، مگر لاکھوں جانا قربان ہو آپ کی رحمت للعالمین پر کہ کسی سے انتقام نہیں لیا، پچھلے مظالم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ اے فلاں تم نے ایسا کیا تھا، اے فلاں تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اے فلاں تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قوم قریش گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی تم سے وہی کہوں گا۔ زبان رسالت سے رحمت کی بوندیں جھڑنے لگی، اعلان ہو گیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزید۔ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے اور مستقبل کا بہترین خطیب بنائے اور اسلام اور چمنستان اسلام کی آبیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مکرمی سامعین، آج کا ہمارا پروگرام رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیدی مراحل طے کر چکا۔ آئیے اب مقصد اصلی کی طرف رجوع کریں۔ آج کے جلسے کے انعقاد کا اصل مقصد امسال حفظ قرآن مجید کی تکمیل کرنے والے طلبہ کرام کے آخری درس کی سماعت اور اس موقع پر ہونے والی مستجاب دعاؤں میں شراکت ہے۔ امسال تکمیل کرنے والے طلبہ کرام کی تعداد 11 ہے، جن کے اسما یہ ہیں: گوہر علی بن رحمت علی یوپی، محمد سمیر بن شبیر احمد بہار، محمد نوید بن محمد جاوید بہار، محمد شعیب بن عبد السلام ممبئی، ان کے استاد محترم حضرت مولانا رشید احمد صاحب ہیں، عبداللہ بن سعید الحق بہار، محمد سمیر بن محرم علی بہار، محمد ثاقب بن نور عالم بہار، ان کے استاد مکرم مولانا مستقیم صاحب یوپی ہیں، محمد ساجد بن خورشید احمد یوپی، محمد ارشد بن محمد شکیل واپی، ولی اللہ بن رضا الحق بہار، محمد شہباز بن ابرار الحق بہار، ان کے استاد محترم مولانا قاری صدیق صاحب گوئمہ ہیں۔ اب میں امسال تکمیل کرنے والے ان 11 طلبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج کے قریب ہو جائیں اور صدر محترم کو آخری درس سنا کر حفظ قرآن مجید کی تکمیل فرمائیں۔
صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. مکرمی سامعین، ہمارے اس ادارے کی یہ حسین روایت رہی ہے کہ طلبہ حافظ ہونے کے بعد سال بھر قرآن مجید کے دور پر اس قدر محنت کرتے ہیں کہ سال کے آخر میں پورا قرآن مجید ایک نشست اور ایک بیٹھک میں سنا سکیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی ہمارے درمیان ایسے طلبہ موجود ہیں جنہوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. میں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کل 6 طلبہ ہیں، جن میں سے 4 نے سنا دیا ہے، 2 کا سننا باقی ہے، اور جب وہ سنا دیں گے تو انہیں بھی سند قرآن سے نواز دیا جائے گا. وہ 6 طلبہ محمد انس بن شمس الزما یوپی، حذیفہ بن شمیم بوئسر، عماز بن ظہیر عالم یوپی، مسعود بن محمد ہارون بلاڑ، محمد عاقب بن عتیق الرحمن واپی، اور محمد ساجد بن خورشید احمد یوپی. اس میں سے 2 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے ابھی سنایا نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں ابھی انعام بھی نہیں دیا جائے گا، اور اسی طرح سے سند قرآن سے بھی انہیں نہیں نوازا جائے گا. جب یہ سنا دیں گے تو انہیں دے دیا جائے گا. میں ان کے ترتیب وار نام پکارتا ہوں، یہ آئیں اور صدر محترم سے اپنا سند قرآن اور انعام وصول فرما لیں. محمد انس بن شمس الزما یوپی، انہوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنایا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں یہ قرآن مجید ایک بیٹھک میں سنانے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے اساتذہ کو ایک بیٹھک سنا دیتے ہیں، اس کے بعد امتحان و اطمینان کے لیے انتظامیہ جس استاد کو مقرر کرتی ہے اس کو دوبارہ سناتے ہیں. یعنی یہ سمجھیے کہ یہ 2 مرتبہ بیٹھک میں پورا قرآن مجید سناتے ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو یہ انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انہیں نظر بد سے بچائے، اور قرآن کی اور قرآن مجید سے متعلق جتنی خدمات ہیں انہیں اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے محمد حذیفہ بن شمیم بوئسر، انہوں نے بھی ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنایا ہے، لیکن یہ گزشتہ سال تکمیل کر چکے ہیں اور انہیں سند قرآن بھی دے دیا گیا ہے، اس لیے اس سال انہیں صرف انعام دیا جا رہا ہے. اور محمد مسعود بن محمد ہارون بلاڑ، انہوں نے بھی ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنایا ہے، یہ گزشتہ سال تکمیل کر چکے ہیں، انہیں سند قرآن دے دیا گیا ہے، اس سال صرف انہیں انعام دیا جا رہا ہے. محمد عاقب بن عتیق الرحمن، انہوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنایا ہے، انہیں سند قرآن بھی دیا جا رہا ہے اور انعام سے بھی نوازا جا رہا ہے. اور ایک طالب علم محمد ساجد بن محمد خورشید احمد یوپی، انہوں نے ابھی بیٹھک نہیں سنایا ہے، اس وجہ سے جب یہ سنا لیں گے تب انہیں انعام دیا جائے گا. مدرسہ ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں 2,000 روپے اور سند قرآن مجید سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے. مکرمی سامعین، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انعام کا ذکر ہو لیکن منعم کا تذکرہ نہ ہو، احسان کا تذکرہ ہو لیکن محسن کا تذکرہ نہ ہو، سخاوت کا تذکرہ ہو لیکن سخیوں کا تذکرہ نہ ہو. میں ان تمام محسنین کا جہاں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں، وہیں ان کا تذکرہ خیر بھی اپنا فرض منصبی گردانتا ہوں، جنہوں نے جلسے کو کامیاب بنانے اور ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی کا معتد بھی حصہ بطور انعام ہمیں عطا کیا.
بندے بندوں کو کیا اجر دے سکتے ہیں، رب تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ فجزاهم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ مدرسے کی جانب سے ایک نشست میں پورا قرآن مجید سنانے والوں کو سند قرآن مجید دی جا رہی ہے۔ محمد اسلام سابق طالب علم مدرسہ حاضہ مقیم حال سعودی عرب کی جانب سے امسال تکمیل کرنے والے تمامی حفاظ کے لیے ایک ایک جوڑی کپڑا ہے اور امامہ ہے، اور مدرسہ حاضہ کے محتمم حضرت قاری صاحب کی والدہ محترمہ کی جانب سے تکمیل کرنے والے تمامی حفاظ کے لیے 1100 روپے کی رقم موصول ہوئی ہے، اور سملک والے کی طرف سے تمامی حفاظ کے لیے 2 عدد قرآن مجید اور 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ شکیل بھائی ٹراویلز اڈگام کی طرف سے تمامی حفاظ کے لیے ایک ایک گفٹ موصول ہوا ہے۔ قاسم بھائی A1 چکن کی طرف سے تمامی حفاظ کے لیے ایک ایک جوڑی کپڑا موصول ہوا ہے۔ نظام بھائی بلساڑ کی طرف سے تمامی حفاظ اور مدرسے کے پورے اسٹاف کے لیے 100 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ مدرسہ حاضہ کے سابق ٹرسٹی جناب حاجی سلیم صاحب مرحوم کے صاحبزادے جناب خالد بھائی کی جانب سے ایک نشست میں پورا قرآن مجید سنانے والوں کے لیے 2,000 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ جناب احمد چچا امریکہ کی جانب سے تکمیل کرنے والے طلباء کے لیے 1100 روپے کی رقم موصول ہوئی ہے۔ مولانا سکندر صاحب ڈونگرہ کی جانب سے تمامی حفاظ کے لیے 1100 روپے کی رقم موصول ہوئی ہے، اور جناب حافظ امتیاز صاحب کی طرف سے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ حافظ سرفراز صاحب چری کی جانب سے بیٹھک سنانے والے اور تمامی حفاظ کے لیے 100 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ اب میں بحیثیت مہمان خصوصی تشریف لانے والے آج کے ہمارے مندوب خاص اور مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اور تمامی مہمان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو ہمارے طلباء حفظ قرآن مجید کی سعادت سے باخبر ہوئے ہیں ان کے سروں پر دستار اپنے دست مبارک سے سجا دیں۔ اس کے بعد بحیثیت مہمان خصوصی تشریف لانے والے حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد صدر محترم کا خطاب ہوگا، اور انہی کی دعائیں مستجاب پر جلسے کا اختتام ہوگا۔